تو مسیح علیہ السلام نے کہا فَأَنزِلُوا فَأَقْتُلُهُ، تو جب دجال کا خروج ہوگا تو میں نازل ہوں گا اور میں اس کو قتل کر دوں گا۔ عجیب، اچھا یہ وہی جملہ ہے جو ان روایتوں میں تھا۔ اس میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ سلیب توڑ دی جائے گی، بیان کیا نا، سلیب توڑ دی جائے گی۔ کیا ہے؟ تسلیس کی نشانی۔ یہ گویا تسلیس کی نشانی ہے کہ آپ کی نظر میں یہ روایتیں دراصل ایک رویا یعنی خواب کا معاملہ ہے اور ان کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ آپ نے جملہ وہاں فرمایا تھا کہ جب لوگ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا مطالعہ کریں گے تو شاید ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑوں اور آپ سے پوچھوں کہ ہم نے گزشتہ دنوں آپ ہی کی حدیث کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی روایات پہ کام کیا، کیا ان روایتوں پہ کام کرنے کے نتیجے میں ایک نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا تھا اس کی تائید ہوتی ہے؟ تو میں نے دین کا جو کچھ ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یا جو ماخذ اس سے پہلے دین کو سمجھنے کے زیر مطالعہ رہے ہیں، ان کی بنیاد پر اپنا یہ رجحان ظاہر کیا تھا کہ یہ در حقیقت رویائی ہونا چاہیے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دکھائی گئی یا بتائی گئی۔ جب ایک چیز رویا میں دکھائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے تو وہ لازماً تمثیل ہوگی اور اس کو ہمیں اب تعبیر کے طریقے پر یا اس کا مصداق متعین کر کے سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، اس وقت میں نے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ یہ عرض کر دیا تھا کہ میرا رجحان اس کی تعبیر کا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو موضوع نہیں بناتا۔ اب خلاصہ کر لیجیے تو گویا بات یہ تھی کہ واقعے کی حیثیت سے تو قرآن مجید کی روشنی میں اور خود روایتوں کی روشنی میں اس کو قبول کرنا ممکن نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو دو امکان میں نے بیان کیے ہیں انہی میں سے کسی کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ اس دوران میں جب ہم روایات کا مطالعہ کر رہے تھے اور خاص طور پر ان روایات کا جن میں رویا کی تعبیر زیر بحث ہے، تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ہی کے رویا میں یہ بتایا گیا تھا۔ اچھا، یعنی وہ رویا جس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، جس کو خود قرآن نے رویا قرار دیا ہے، جس میں اور بھی باتیں بتائی گئیں۔ مثال کے طور پر نماز کی حقیقت اس میں تمثیل کے انداز میں بتائی گئی، یعنی یہ نماز جو تم پڑھتے ہو اور 5 وقت پڑھتے ہو، اصل میں اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کو 50 نمازوں کی صورت میں ادا کیا جائے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جو ان کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے۔ اس رویا میں اور بھی بعض چیزیں اسی طرح دکھائی گئی ہیں، پیغمبروں سے ملاقات ہے اور بعض چیزیں ہیں۔ اسی ذیل میں یہ چیز بھی زیر بحث آتی ہے، چنانچہ متعدد روایتیں سامنے آ گئیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، خواب میں، رویا میں وہ پیغمبر آپ سے ملے ہیں۔ یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی کہ رویا تھا۔ جی، جب پیغمبر ملے ہیں تو اس موقع پر یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو میں پہلے اس روایت کا متعلقہ حصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ یہ رویا ہے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کا کیا مصداق سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، یہ روایت میں سنن ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں اور اس میں رقم ہے 4081۔ چلو ایک اسی کتاب میں ہے ہم سے بھی روایت یا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ متعدد کتابوں میں آئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شاذ روایت ہے، متعدد جگہوں پر اسی طرح اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لما کان لیلۃ اسریہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب وہ رات ہوئی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، یعنی وہ رویا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اسی سے یہ لفظ اسریہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں نا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو یہ کہتے ہیں کہ لقیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یعنی جب یہ رویا دکھایا گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا کی حالت میں لے جایا گیا تو آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، یعنی رویا میں ان پیغمبروں کو دکھایا گیا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ فتذاکروا الساعۃ،
اور اس میں یہ دیکھا آپ نے کہ قیامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے پیغمبروں کی ہدایت میں؟ قیامت کا ذکر، قیامت کی منادی، قیامت کا انذار، تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے باہمی طور پر۔ فبدؤوا بابراہیم، تو جب قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کی، وہی امام ہے، انہی کی یہ حیثیت ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ پیغمبر جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے ابو الآباء ہیں، تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ فسالوا عنہا، اور ان سے پوچھا پیغمبروں نے کہ یہ قیامت کب آئے گی یا کیا معاملہ ہے اس کا۔ فلم یکن عندہ منہا علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، یعنی انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں اس کے معاملے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا۔ ثم سألوا موسیٰ، پھر اس کے بعد یہ اسی رویا میں بیان ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، فلم یکن عندہ منہا علم، ان کو بھی اس معاملے میں کوئی علم نہیں تھا۔ فرد الحدیث الی عیسی ابن مریم، تو بات ہوتی ہوتی سیدنا مسیح کی طرف لوٹ آئی۔ اچھا، یعنی جیسے آپ ایک ایک آدمی سے پوچھتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام کی طرف بات آپ پہنچی۔ فقال، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا قد عہد الی فیما دون وجبتہا، یعنی اس کا قائم ہونا کب ہوگا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اس سے ادھر اس کی علامات وغیرہ کے بارے میں مجھ سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں، مجھ سے کچھ بات کہی گئی ہے، تو وہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ بعض چیزیں میرے علم میں ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ اشراط الساعہ ہیں، یعنی وہ قیامت کی نشانیاں جو ہم پڑھتے ہیں، صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس موقع پر اس رویا ہی میں ذکر ہوئی، یعنی ان کو بھی سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، جہاں تک اس کے قائم ہونے کے وقت کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک، اور وہ قرآن سے بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی فرشتے کو۔ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ اس کی نشانیاں، یعنی اس سے ادھر جو کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی وہ میرے علم میں ہیں، وہ مجھے بتائی گئی ہیں، اور اس میں انہوں نے دجال کے خروج کا ذکر کیا۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قیامت کی جو 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں دجال کا خروج بھی ہے، اور دجال کے بارے میں بھی یہ بحث ہو چکی ہے کہ وہ یہود میں سے اٹھے گا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اور اسے دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو فریب دے گا۔ تو مسیح علیہ السلام نے کہا فَأَنزِلُوا فَأَقْتُلُهُ، تو جب دجال کا خروج ہوگا تو میں نازل ہوں گا اور میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جی ویسے یہ وہی جملہ ہے جو ان روایتوں میں تھا، یہی جملہ ہے جو ان روایتوں میں پھر دوسرے اسالیب میں بیان ہو گیا ہے۔ عام طور پر جب لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ روایت بالمعنی کر دیتے ہیں، اور جب روایت بالمعنی ہوتی ہے تو اس میں صیغے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھیے تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں۔ اسراء کا مشاہدہ ہوا، یعنی ایک رویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جس میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا، اور اس سفر سے مقصود یہ تھا کہ اور بعض نشانیاں بھی دکھائی جائیں۔ اسی قسم کے بعض دوسرے واقعات بھی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جن میں بعض مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے۔ انہی مشاہدات میں، کیونکہ یہاں یہ الفاظ آ گئے روایت میں کہ یہ انہی مشاہدات کا ذکر ہے، بلکہ اسی رات کا ذکر ہے جس میں اسراء کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بیان ہوا ہے۔ اس میں پیغمبروں سے ملاقات سے ہم سب واقف ہیں کہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ باتیں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اس کی تفصیلات ہے روایت۔ اس میں جب پیغمبر ملے ہیں تو کیا چیز زیر بحث آئی ہے؟ قیامت کب ہوگی۔ یہ تجسس مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے،
سارے عالم کو ہے، یعنی ساری پیغمبروں کی دعوت ہی اسی پر قائم ہے، تو وہاں اسی پر بات ہوئی ہے۔ اور جو قیامت کی ہم نشانیاں پڑھتے ہیں وہ اس موقع پر سیدنا مسیح نے بیان کی، یعنی رویا اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور پیغمبر نے کہا کہ میرے یہ علم میں ہیں، اور پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آ گئیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام نشانیاں زیر بحث آئیں، انہی نشانیوں کے ذیل میں دجال کے خروج کا ذکر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں اتر کر قتل کروں گا۔ اب یہ میں اتر کر، یہ ہیں اصل الفاظ۔ جی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو واقعے کے طور پر جس طرح کے راویوں نے سمجھا ہے، بیان کیا ہے، لینا ممکن نہیں ہے۔ 2 وجہیں بیان کر دی تھیں اور بڑی تفصیل سے بیان کر دی تھیں۔ قرآن قبول نہیں کرتا، خود روایت میں اس کا وقت متعین کیا گیا ہے جو گزر چکا ہے، اس لیے کسی طرح بھی یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ نہیں ہے تو اب اس کا مصداق اور اس کی تعبیر متعین کرنی ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں تو عام گفتگو میں بھی تمثیل کا اسلوب ہے۔ تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کی حیثیت سے ایک شخص کیا لے کے آتا ہے؟ یہ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ 2 چیزیں لے کے آتا ہے، ایک ہدایت اور دوسری عدالت۔ یعنی اس کے پاس اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت لے کر آئے جو قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے۔ وہ ہدایت ہے کہ جو اب ہمارے لیے قیامت تک اللہ کی ہدایت اور اللہ کا دین ہے، اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو ہر پیغمبر اللہ کی ہدایت لے کر آتا ہے، تمام نبی بھی یہی لے کے آتے ہیں، رسول بھی لے کے آتے ہیں، لیکن نبی صرف ہدایت لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، رسول اس کے ساتھ اللہ کی عدالت بھی لے کے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ان کے ذریعے سے حجت پوری ہوتی ہے اور پھر اللہ کی عدالت زمین پر برپا ہو جاتی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ ان کی ہدایت وہ ہے جو انجیل میں بیان ہوئی ہے، ان کی عدالت کو بھی تو سامنے آنا تھا۔ یہ یاد ہوگا کہ میں نے اس موقع پر متی کی انجیل کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میری عدالت کیسے برپا ہوگی۔ یعنی عدالت برپا ہونے کا نہ صرف یہ کہ انہوں نے ذکر کیا بلکہ یہ بتایا کہ یہ کس وقت برپا ہوگی، اور اس میں کہا کہ یہ جو اس وقت نسل ہے یہ دنیا سے نہیں جائے گی اور یہ برپا ہو جائے گی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ برپا ہوئی، جی، لیکن سیدنا مسیح اس کو برپا کرنے نہیں آئے، ہاں عدالت آئی۔ جی ہاں، انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو اسی طرح بیان کیا کہ میں آؤں گا، بالکل انہی بالکل لفظوں میں بیان کیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اس کی مزید تفصیل کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ سب میں بیان کر چکا ہوں، میں صرف اعادے کے طور پر وہ حصہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کا اسلوب آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جو اسلوب یہاں انہوں نے زندگی میں اختیار کیا وہی انہوں نے وہاں اختیار کیا۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ 24واں باب ہے اور اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ عدالت برپا ہوگی، یعنی میں رسول ہوں اور میرے ذریعے سے حجت پوری ہو جائے گی، میں چلا جاؤں گا اور عدالت برپا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں اس عدالت کے لیے دوبارہ آؤں گا۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، یعنی پھر وہ تمثیل میں بیان کر رہے ہیں۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، یعنی چیزوں کے آثار سے تم اندازہ لگاتے ہو۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو یہ جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے، کیا؟ میری عدالت۔ یہ پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ جی، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے، یعنی جس عدالت کی میں بات کر رہا ہوں اس عدالت کی انہوں نے تصویر کھینچی ہے پوری کہ کس طرح جلال نمودار ہوگا۔ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے یہ پشت گزر نہ جائے گی، یعنی یہ لوگ جو اس وقت ہیں ان کی نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے عدالت کا ظہور ہوگا۔ یہی قانون ہے، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا ہوتا ہے عدالت انہی پر قائم ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت کا ظہور ہے، یہ ہر حال میں ہونا ہے۔ لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی جانتا نہیں، یعنی اس کا وقت متعین ہے لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ آسمان کے فرشتے بھی نہیں
مگر فقط باپ۔ اللہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کا وقت کون سا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا، اور قیامت کا وقت بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ دیکھیے اس کیسے بیان کرتے ہیں، یہ اپنی عدالت کے بارے میں یا جو ان کی بعثت کے نتیجے میں ان کے منکرین پر عذاب آنا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ یعنی اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح اپنی بات کیسے سمجھائی ہے انہوں نے، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، یعنی میری آمد ہوگی۔ اپنے آپ کو ابن آدم ابن انسان کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح یعنی جیسے نوح کی دینونت برپا ہوئی تھی اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ یعنی عذاب آنے کو وہ اپنی آمد سے تعبیر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عدالت بن کے آئے تھے۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ یعنی جس طرح سے الگ کرتے ہیں کہ مومنین کو الگ کر لیا جاتا ہے اور منکرین کو الگ کر لیا جاتا ہے، تو یہ انہوں نے اس کی تصویر کھینچی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی عدالت کے برپا ہونے کو اپنے آنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ بالکل واضح۔ میں اس پر یہ قیاس کرتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ میرا فہم ہے، محض اس مصداق کے بارے میں اپنی رائے عرض کر رہا ہوں۔ تعبیر اور مصداق کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، بس رجحان بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت سے پہلے ان کی ہدایت آئے گی۔ اچھا، یعنی ان کے بعد ان کی عدالت آنی تھی، انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ اب ان کی ہدایت کیوں آنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کے بعد جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے یا ان کی ہدایت کے ساتھ ہوا ہے وہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ سینٹ پال نے ان کے پورے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی اس کے بنیادی مقدمات ختم ہو گئے۔ سارے پیغمبر توحید کی منادی کرتے ہیں، توحید کی منادی کرنے والی اتنی بڑی شخصیت سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک پیدا کر دیا گیا، اور وہ شرک بھی کس درجے کا ہے، یعنی اس میں یہ لوگوں سے منوا لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور گویا فلسفیانہ سطح پر ذات باری کی تجسیم ان کے ذریعے سے سامنے آ گئی، یہ منوا لیا گیا۔ وہ گویا جسمانی ظہور ہیں اللہ تعالیٰ کا، اتنی بڑی بات جو انہوں نے کبھی نہیں کہی۔ انجیل آج بھی اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ انجیل میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو تورات کو پورا کرنے آیا ہوں، میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا، لیکن یہ تصور قائم کیا گیا اور پھر عقیدہ بن گیا کہ تورات کے سارے احکام یا تورات کی شریعت ظاہر دین کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے، اور عملی طور پر تو ہم دین سے وابستہ ہی قانون اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی۔ تو مسیحی قوم نے جو ان کے پیروں ہیں اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں، انہوں نے پوری شریعت کو منسوخ کر دی۔ ایسے ہی ہوا۔ یہ دوسرا بڑا حادثہ ہوا۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی قائم کر لیا گیا کہ اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو مسیح علیہ السلام پر ایمان ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ ہوا ہے پیغمبروں کے ہاں کہ ہم کسی پیغمبر کو مانتے ہیں یا اس کے دامن سے وابستہ ہیں یا اس کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، لیکن یہ بات بھی اس انتہا تک پہنچ گئی، گویا کفارے کا ایک پورا کا پورا عقیدہ قائم ہو گیا۔ انسان کے سارے جرائم کا کفارہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ادا کر دیا، اور اس سے خود صلیب اور صلیب کا عقیدہ یہ مسیحیت کی پہچان بن گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا جو لازمی اثر ہے وہ کیا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مسیحیوں کے مابین اور اس صحیح دین کے مابین موافقت کی کوئی صورت ہی باقی نہیں ہے۔ یعنی یہود کے لیے تو اتنی اجنبیت نہیں ہے، اس لیے کہ توحید پر قائم ہے، کسی فلسفیانہ بحث میں بالعموم نہیں پڑے، شریعت کو پوری قوت سے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بحث صرف یہ ہوئی کہ کیا یہود کے بجائے بنی اسماعیل میں پیغمبر آ جائیں گے؟ لیکن یہاں اگرچہ نرمی ہے، یعنی محبت بھی ہے، اور اس کی تعریف کی ہے قرآن نے، لیکن کوئی موافقت پیدا کرنے کی صورت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی طریقے سے۔
اب سب سے بڑی تعداد مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی ہے. جی. تو اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ پال نے جس طریقے سے پوری مسیحیت کو متاثر کیا ہے، پوری مسیحیت، یعنی اب یہ نہیں 2 نہیں 4 نہیں، تینوں بڑے ان کے مذاہب کو لے لیجئے، یعنی کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈاکس، تینوں کے ہاں بہت سے فرق ہیں، لیکن ان بنیادی مقدمات میں کوئی فرق نہیں. تینوں ہی اسی پہ کھڑے، یعنی تینوں ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. جب ان سب چیزوں کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہدایت آخری درجے میں گم ہو گئی، آخری درجے میں مس ہو گئی ہدایت جو وہ لے کر آئے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں لفظ ضال، گم کردہ راہ، یہ ان کی علامت بن گیا. جی. قرآن بھی یہی کہتا ہے، اس لیے کہ گمراہی جزوی نہیں رہی، بلکہ انہوں نے اس کو آخری درجے میں اختیار کر لیا، اور خدا کا دین ہی گویا ان کے لیے ایک ماضی کا قصہ بن گیا. اپنی نسبت کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا مسیح علیہ السلام سے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک دین کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں پیرو ہو جائیں تو یہ تو کم و بیش ناممکن ہے کہ وہ سب کے سب اپنے دین کو چھوڑیں اور چھوڑ کر محمد الرسول اللہ یا آنے والے پیغمبر کی اطاعت اختیار کر لیں. اللہ توفیق دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن علم و عقل کی بنیاد پر یہ آسان کام نہیں ہوتا. ان کے اندر خود ہدایت کا ظہور ہو جائے. کیسے ہوتا ہے ہدایت کا ظہور؟ ہدایت کا ظہور یا پیغمبر نیا آئے گا تو ہوگا کسی قوم میں، اور یا مصلحین اور مجددین کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، یعنی ہمارے تاریخی معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کا دور یعنی ہدایت یافتہ دور، خود حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. اس کے بعد ہمارے ہاں ائمہ نے دین کو بالکل متعین صورت میں قانون کس طرح ہوگا، اس پہ پابندی کیسے ہوگی، نئی صورتحال کے ساتھ کیا مطابقت پیدا کی جائے گی، متعین کرنا شروع کیا. اس کے نتیجے میں فقہ وجود میں آ گئی، عقائد کی بحثیں ہوئیں تو علم کلام وجود میں آ گیا، اس میں فلسفیانہ اثرات بھی در آئے. پھر صوفیانہ مذاہب کے ساتھ معاملہ پڑا تو بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں ابن تیمیہ کی شخصیت ایک لحاظ سے گویا روشنی کے منار کی طرح کھڑی ہے. انہوں نے اس ہدایت کو لوٹایا ہے، پوری قوت کے ساتھ لوٹایا ہے، اور ایک ایک آمیزش سے پاک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. انسان بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے کسی آدمی کے معاملے کو. اس کے بعد بھی وہ آمیزش رہی ہے، لیکن ایک مرجع وجود میں آ گیا. ہزاروں لوگوں نے ابن تیمیہ کی دعوت سنی، ان کا پیغام سنا، اور اس طریقے سے آمیزش سے پاک دین کو جاننے کی طلب پیدا ہوئی. یہ میں نے مثال دی ہے. جی. ہمارے زمانے میں یہی حیثیت امام فرائی کی ہے. انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کی ایک نشانی کے طریقے کے اوپر حقیقت کو واضح کیا ہے، اور جو چیزیں آمیزش کی صورت اختیار کر گئی تھیں ان کو ایک ایک کر کے الگ کر دیا، بلکہ اس کے ایسے محکم اصول قائم کر دیے ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا آسان نہیں رہا. یہ چیز ہے جو مجددین مصلحین کے ذریعے سے اس سطح پر بھی ہوتی ہے. یعنی تجدید اور احیاء کا کام صرف ان 2 بزرگوں نے نہیں کیا، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک جزوی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، یا بعض مباحث سے متعلق ہوتا ہے، یا بعض فنون سے متعلق ہوتا ہے، یا بعض اطلاقات کے بارے میں ہوتا ہے، یا بعض مباحث اس صورت میں زیر بحث آ جاتے ہیں جس طرح کے وہ صحابہ کے ہاں رہے تھے، لیکن وہ بعض ہی ہوتے ہیں. بحیثیت مجموعی پوری کی پوری ہدایت کو نمایاں کر دینا، اس کا ظہور ہو جانا، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ ان کی ہدایت اسی طریقے سے خود مسیحیوں کے ہاں ظہور پذیر ہو جائے. کوئی ریفارمر پیدا ہوگا، ریفارمر پیدا ہوگا یا ریفارمر پیدا ہوں گے، کوئی مجدد پیدا ہوگا یا مجددین پیدا ہوں گے، جو جس طریقے سے پروٹسٹنٹزم نے ایک بالکل نئی دنیا پیدا کر دی تھی، اسی طریقے سے خود مسیحیوں کے ہاں وہ نئی دنیا پیدا کر دیں گے. اس کو در حقیقت انہوں نے اپنے نزول سے تعبیر کیا ہے. اور جب خود مسیحی دنیا میں یہ عظیم انقلاب آ جائے گا، یعنی ان کی ہدایت لوٹ آئے گی، وہ اس ہدایت کی مراجعت کریں گے، تو اس کو دیکھیے اس میں کیسے بیان کیا گیا ہے. صلیب توڑ دی جائے گی، بیان کیا نا، صلیب توڑ دی جائے. کیا ہے؟ تسلیس کی نشانی. یہ گویا تسلیس کی نشانی ہے. اس کے ساتھ وہ سب چیزیں وابستہ ہیں جو صلیب کے عقیدے
کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں، بہت اہم، یا سینٹ پال نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ سب چیزیں جن کا تعلق شرک سے ہے، توحید سے ہے اور چیزوں سے ہے، وہ سب کی سب گویا ایک لفظ کے اندر بیان ہو جاتی ہے کہ صلیب توڑ دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ مانیں گے، یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک صلیب اتار کے اس کو توڑ دیں، جی، صلیب توڑ دی جائے گی یعنی وہ سارے تصورات ختم ہو جائیں گے اور بالکل وہی چیز سامنے آ جائے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے، کفارے کا عقیدہ بھی کہ وہ صلیب دیے ہی نہیں گئے، یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے، اور اس سے جو تم نے عقائد پیدا کر لیے ہیں وہ عقائد بھی آپ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جنگ و جدال کا ماحول ختم ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے، اس لیے کہ جنگ و جدال کا سب سے بڑا مارکا اگر آپ انبیاء کے دین میں دیکھیں تو وہ ہے کیا؟ یہود میں سے تو دجال اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ ایک فتنہ برپا کر رہا ہے، اصل معاملہ ہے ہی مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں۔ تو جب ادھر تو ہدایت ظہور پذیر ہو چکی محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، اے کاش وہ اسی کو قبول کرتے، ان کے اپنے ہاں ظہور پذیر ہوگی تو مخاصمت ختم ہونی چاہیے، جنگ و جدال کا ماحول ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعبیریں ہیں اس چیز کی کہ ہدایت کا اپنی اصل صورت میں ظہور ہو جائے۔ خنزیر کو قتل کریں گے ہم سب، وہ بھی ہے نا، وہ بھی یہی چیز ہے نا، وہ شریعت کی علامت ہے۔ اچھا، یعنی خنزیر کیوں ان لوگوں کے ہاں ایک علامت بن گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حرام قرار دیا ہے، چنانچہ تورات میں بھی حرام ہے۔ وہ تورات کو پورا کرنے آئے تھے، خود انہوں نے کبھی خنزیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن ان کی پوری امت نے شریعت کو ختم کر دیا، تو گویا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، شریعت بحال ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی کسر باقی رہ گئی، یعنی مسلمانوں میں اور ان کے درمیان جنگ کا ماحول ختم ہو جائے گا، مخاصمت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مخاصمت ہے کس چیز پر؟ اسی چیز پر، اسی ہدایت کے بارے میں ہے جو حضرت مسیح لے کے آئے تھے اور جس کی محمد الرسول اللہ تجدید کر چکے ہیں، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جنگ اور مخاصمت کے ماحول کے خاتمے کا یہ گویا لازمی مصداق ہے، اور صلیب توڑ دی جائے گی سے وہ عقائد کے معاملے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سب بیان کر دیے، اور خنزیر کو مار دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت اپنی اصل شان کے ساتھ بحال ہوگی۔ ان کے ہاں اگر کوئی ہدایت کا احیاء ہونا ہے تو یہی ہونا ہے نا، یعنی عقائد درست ہو جائیں، شریعت بحال ہو جائے، اور یہ کفارے وغیرہ کے عقیدے ختم ہوں، اور مسلمانوں اور ان کے درمیان بالکل اسی طرح کا تعلق پیدا ہو جائے جس طرح کے دین ابراہیمی کے ماننے والوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لے آئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خود ہدایت کا ظہور اس طریقے سے کسی تجدید کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، وہ تجدید جو کسی ایک شخص سے ہو یا 10 اشخاص سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک مجدد اور مصلح سے ہو یا مجددین اور مصلحین سے ہو، اور یہ انہی کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کی صحیح تعبیر اسی وقت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نازل ہو جاؤں گا، جیسے انہوں نے یہاں یہ کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری عدالت برپا ہوگی تو گویا میں آؤں گا، ابن انسان آئے گا۔ تو عدالت کو بھی اپنے آنے سے تعبیر کیا ہے، اور اس رویا میں جو رسول اللہ کو دکھایا گیا، دجال کے خاتمے کے لیے اپنے نزول کے الفاظ بھی گویا اپنی ہدایت کے آنے کی تعبیر کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں۔ تو جب ان کی ہدایت اس طریقے سے زندہ ہو جائے گی، اس کا احیاء ہو جائے گا، مسلمانوں کے اور ان کے مابین یعنی مسیحیوں کے مابین کوئی مخاصمت باقی نہیں رہے گی، اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے بارے میں جیسے روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہ جب دجال کو مارنے کے لیے نکلیں گے تو اپنی قوت کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہوں گے، مسیحی آ کر ان کو ماریں گے۔ یعنی دجال کا خاتمہ پھر گویا انہی مصلحین کے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ یہ بھی روایت میں بیان ہوا ہے، یہ تو سب روایتوں میں بیان ہو چکا ہے نا، یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کا ایک لشکر، اور وہ لشکر کون سا ہوگا؟ جو قسطن طلیہ سے نکلے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس میں جو یہ بیان کیا گیا تو وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو لوگ اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ ترکوں کے جانشین ہوں گے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اتنے بڑے فتنے کا استحصال کر سکیں۔ سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا، سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا یعنی ان کی ہدایت کا نزول ہو جائے گا، اور ان کی ہدایت کے نتیجے میں مسیحی مسلمانوں کی پشت پر آ جائیں گے، کیونکہ مخاصمت ختم ہو جائے گی، اور اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ میرے نزدیک
اگر ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو ان روایتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی تعبیر ہے، اور تعبیر کیوں کرنی ضروری ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص اور تعبیریں بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی تعبیر ان شواہد کی روشنی میں بیان کی۔ سبحان اللہ، اور بہت بہت آپ کا شکریہ اتنی بڑی الجھن کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے رہنمائی پیش کرنے کے لیے۔